جب دنیا میں آتے ہیں پرورش سے لے کے جب تک بڑے ہوتے ہیں اس میں سب سے زیادہ مشقت جو ہے وہ ماں کی ہوتی ہے. اتنا خیال رکھنے والی اور اتنا احساس کرنے والی, اتنی بے غرض محبت وہ ماں جیسی ہستی کی ہی ہو سکتی ہے اور کسی کی ہو نہیں سکتی. اور جیسے کہ میں نے کہا تھا کہ زندگی میں ہر چیز دوبارہ مل سکتی ہے لیکن ماں دوبارہ نہیں مل سکتی. اور ہم اسی بات کو اگر کنٹینیو کریں, میں سعد بھائی آپ سے بھی ذرا سننا چاہتا ہوں اس بارے میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی بالکل ایسا ایموشنل موضوع ہے والدہ کے حوالے سے. یہ ایک ایسی عظیم ہستی ہے کہ اللہ رب العزت اپنی محبت جتانے کے لیے اور سمجھانے کے لیے والدہ اور ماں کے لفظ کا سہارا بھی لیتے ہیں. فرمایا 70 گنا ماؤں سے زیادہ میں محبت کرتا ہوں. تو دنیاوی محبت اگر کسی محبت کی بات ہو تو والدہ سے زیادہ کوئی محبت کر نہیں سکتے. اور یاد رکھیں کہ میں کسی اور کی آپ کو داستان نہ سناؤں, میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں کہ میں محمد عشاء کے 4 فرض پڑھ رہا ہوتا اور میں نے سورہ فاتحہ شروع کر دی ہوتی اور میں الحمدللہ رب العالمین پڑھ رہا ہوتا, میری ماں کہتی یا محمد, میں کہتا نام امی, اور میں حاضر ہو جاتا, نماز توڑ کے اپنے والدہ کے حکم پر حاضر ہو جاتا. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے والدہ کا ادب بتایا. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 6 سال کے ہیں, والدہ کا وصال ہو جاتا ہے ابوا کے مقام پر. اور پھر جب حج کا سفر ہے, کتنے سالوں بعد ہے حج کا سفر ہے, 10th ایئر آف ہجرہ کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابوا کے مقام سے گزرتے ہیں, اپنی والدہ کی قبر دیکھتے ہیں, وہاں جا کر رک جاتے ہیں. اور وہاں کیسے روتے ہیں آپ دیکھیں, ایسے کر جیسے بچے نہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے اپنا سر رکھ کر, اور حدیث میں آتا ہے کہ گھنٹوں زاروں قطار روتے رہتے ہیں, یہاں تک کہ میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک آنسوؤں سے تر ہو جاتی ہے. اور صحابہ کو فرماتے ہیں صحابہ آج رات مجھے اپنے والدہ کی قبر پر رہنے دو. اور رو رو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا کہ والدہ کا دنیا سے چلے جانا دنیا کا سب سے بڑا نقصان ہے. اور میں اپنے ہمیشہ اسٹوڈنٹس کو یہ بات کہتا ہوں کہ آپ کے گھر کے اندر نا ایک سیٹ ہوگی جس پہ آپ کے والد بیٹھتے ہوں گے, کھانے کے میز پر ایک والد کی ایک جگہ ہوتی ہے. خدا کی قسم جس دن وہ جگہ خالی ہو گئی نا, ہمیں احساس ہوا. ہم گھر کے اندر گھستے ہیں, ہماری آج بھی یہ معمول ہے, ہم گھر کے اندر گھستے ہیں, والدہ میری فلاں قمیص کہاں ہے, میری یہ چیز کہاں پڑی ہے, امی میری یہ چیز کہاں پڑی ہے. جس دن ہم یہ اماں 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 کہیں گے نا اور سامنے سے آواز نہیں آئے گی, خدائی قسم ہمیں احساس ہوگا. اس دن ہمیں معلوم ہوگا کہ ہم کتنا بڑا نقصان کر گئے. اور میرے رسول نے فرمایا کہ تم حج کرو, عمرے کرو, کچھ بھی کر لو, اگر تم سے تمہارے والدین ناراض ہوں, یاد رکھو تمہاری بخشش نہیں ہوگی, تمہاری بخشش نہیں ہوگی. اپنے والدین کو راضی کر لیں, اپنے والدین کو راضی کر لیں, کوئی کسی سے کوئی والدین ناراض نہ ہو. اور میں ہمارے سے لوگ بڑے بڑی باتیں پوچھتے ہیں, نور بھائی کی فیلڈ ہے, لوگ آتے ہیں پوچھتے ہیں کہ وظائف بتا دیں, دعائیں قبول نہیں ہو رہی. یاد رکھیے جو اپنے والدین کا فرما بردار ہو اللہ اس کی دعاؤں کو رد نہیں کرتا. آپ کے سب سے بڑے پیر آپ کے لیے آپ کے والدین ہیں. یاد رکھیں جو اپنے والدین کا ہاتھ چوم کر گھر سے نکلتا ہو نا, اس کے لیے پھر کوئی مصیبتیں اس کے آڑے نہیں آتی. اپنا یہ معمول بنا لیں. اور یاد رکھیں اگر کسی سے کسی کی والدہ ناراض ہو گئی ہے, کوئی زبان درازی ہو گئی ہو, انسان ہے, آج معافی مانگ لیں. ہمارے شو کے توسط سے ہم ہاتھ جوڑتے ہیں, اپنے والدین کو راضی کر لیں, معافی مانگ لیں, ان کو راضی کر لیں. اور یاد رکھیں والدین راضی ہو گئے نا, آپ سے آپ کا اللہ راضی ہو. بے شک بے شک بے شک, اس میں واقعی کوئی شک نہیں ہے. اور ہم ہر ایکٹیویٹیز میں, اپنے ہر کام میں, ہمارے سارے اسکیجول جو ہیں وہ ہماری پرائیورٹیز سیٹ ہوتی ہیں, لیکن ہمارے ماں باپ پرائیورٹیز میں کہاں آتے ہیں. اس وقت ہم اتنا زیادہ بزی ہو گئے ہیں اپنی ہر ایکٹیویٹی میں, لیکن ہمیں ماں باپ کا خیال نہیں ہوتا. تو اس آج کے اسپیشلی اس ایپیسوڈ سے ہماری کوشش یہی ہے, جو ماں کی بات ہو رہی ہے, باپ کی بات ہو رہی ہے, تو اس وقت کو جو ہے نا, جو وقت آپ اپنے ماں باپ کو نہیں دیتے وہ پلیز وہ دیں. یہ ماں باپ آج ہیں ہماری زندگی میں, کل جب چلے جائیں گے تو وہ کہتے ہیں نا کہ دوسرے کی موت کا سننا لگتا ہے, اور جب اپنی ہی ماں اس دنیا سے چلی جائے تو ایسا لگتا ہے جیسے وہ اس کے برابر ہے کہ موت کو خود دیکھ لیا.